بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈینٹس، جو لیکچر ہم نے کل یہاں پہ ختم کیا تھا اس کا اگلا حصہ ہم آج سٹارٹ کرتے ہیں۔ ماں کیا ہے؟ الذی جو کہ دہا کا تجھے حیران کر دی ہے، یعنی کہ وہ کون سی چیز جس نے تجھے حیران کیا ہے۔ وا اور اینا کہاں پر ہے؟ الحمارو تیرا گدھا، اور تیرا گدھا کدھر ہے؟ فقالا پس کہا لاہا اس نے اس سے کہا انتی تو ماں نہیں اندی کیا تیرے پاس خبر بھی امری معاملے میں الحماری کا الحماری تیرے پاس گدھے کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ فانا پس میں اخبوری کی میں تجھے خبر دیتا ہوں بھی اس کے بارے میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ تیرے پاس گدھے کے معاملے میں کوئی خبر نہیں ہے، لیکن میں تجھے اس کے بارے میں خبر دیتا ہوں۔ ثم پھر حاکا اس نے بیان کیا لا اس کے پاس الحکایات اس کے بارے میں حقائق بیان کی۔ فقالت لاہو پس اس نے اس سے کہا زوجہ اس کی بیوی نے، تو بس اس کی بیوی نے اس سے کہا یا والینا ہے برا ہو من اللہ کہ اللہ کی قسم تعالی کتنا کیف کس طرح سے ماذا گزرا لانا ہمارے پاس ہاذا یہ الزمان زمانہ ہے اللہ کی قسم کہ وہ کیسا زمانہ تھا جو اس نے ہمارے پاس گزارا۔ ونحن اور ہم نے نستخدم ہم نے اس سے خدمت لی بنی آدم ہم نے بنی آدم سے خدمت لیتے رہے۔ ثم پھر انہا بے شک اس نے تصدقت صدقہ دیا، واستغفرت اور اس نے استغفار کیا، وجالسا اور بیٹھ گیا، الرجل وہ آدمی فی الداری گھر میں مدت تک فی میں غیری بغیر شغل کام کیے۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے بنی آدم سے خدمت لیتے رہے اور انہوں نے صدقہ کیا اور استغفار کیا، پھر وہ آدمی جو تھا وہ اپنے گھر میں کافی دیر تک بغیر کام کے بیٹھا رہا۔ فقالت پس کہا لاہو اس سے زوجہ تو اس کی بیوی نے اس سے کہا الا ماتا کب تک ہاذا یہ القعود تم بیٹھے رہو فی البیت گھر میں من غیر شغل بغیر کام کے، کہ تم بغیر کام کے کب تک گھر میں بیٹھے رہو گے۔ فامضی پس تم جاؤ الی السوق کی بازار کی طرف، واشتری لانا ہمارے لیے خریدو ہمارا نیک گدھا، واشتغل اور کام کرو علیہ اس پر، اور تم ایک بازار جاؤ اور ہمارے لیے گدھا خریدو اور اس پر کام کرو۔ فماذا پس وہ چلا گیا الی السوق کی بازار کی طرف، ووقف اور وہ کھڑا ہوا عند الحمیری گدھوں کے پاس، حمیر حمار کی جمع ہے، گدھوں کے پاس کھڑا ہوا۔ وَإِذَا اور جب ہوا وہ بھی ہماری گدھے کے پاس آیا جباؤ جو کہ بیچا جا رہا تھا، جب وہ اس گدھے کے پاس گیا جو وہ بیچا جا رہا تھا، فلما پس عرف اس نے اس کو پہچان لیا، تقدم علیہ وہ اس کے سامنے آیا، ووضع اور رکھ دیا فماہو اپنے منہ کو اعلی اذنی اس کے کان پر۔ تو جب وہ گدھوں کے پاس آیا اس نے اپنے گدھے کو پہچان لیا اور اس نے اس کے سامنے آیا اور اس کے کان پر اپنا منہ رکھا۔ وقالا لاہو اور اس سے کہا ویلا کا اللہ کی قسم یا مشو